پہلے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے یہاں پہ جو موضوع ہے وہ شعر کشمیری کی جو غزل نمبر 1 ہے، میرے آپ سے استدعا ہے کہ آپ اپنے جو درسی کتاب ہے، درسی کتاب کا صفحہ نمبر 129 اپنے سامنے نکال کر اپنے سامنے رکھیں اور یہ اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا ہی جو مطلب ہے، مستی اپنی شراب کیسی ہے، آب و تاب آب و تاب آفتاب کیسی ہے، مستی اپنی شراب کیسی ہے، آب و تاب آفتاب کیسی ہے۔ یہ شعر شعر کشمیری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر اس مطلب میں فرماتے ہیں کہ جب سے میں محبوب کی محبت میں گرفتار ہوا ہوں، میں مست ہوا ہوں، ٹھیک اسی طرح جس طرح انسان شراب پینے سے مست ہو جاتا ہے، اور مجھ میں اتنی چمک دمک ہے، مجھ میں اتنی آب و تاب ہونا، چمک دمک، مجھ میں اتنی چمک ہے جس طرح آفتاب میں چمک ہوتی ہے، یعنی جس طرح آفتاب دنیا کو منور کر دیتا ہے، اس طرح مجھ میں بھی چمک ہے، اور میں اتنا مست ہو چکا ہوں جتنا انسان شراب پینے سے مست ہو جاتا ہے۔ لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں کیفیت ایک خواب کیسی ہے۔ یہاں پہ اس شعر میں شعر کشمیر فرماتے ہیں کہ لوگ نیند سے جب جاگے ہیں، جب نیند سے جاگے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان پہ نیند نہیں تھی، وہ جاگے ہی تھے لیکن وہ خواب جیسی صورتحال میں مست تھے، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ یعنی جب ہم آج کی موجودہ صورتحال پہ نظر دوڑاتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے ہر کوئی انسان زندہ ہے، ہر کوئی انسان چلتا پھرتا ہے، لیکن ہر انسان سویا ہوا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر طرف جو غلط فہمیاں ہو رہی ہیں، ہر طرف جو خون خرابہ ہو رہا ہے، ہر طرف جو امن سکون بگڑ جاتا ہے، ہر کوئی انسان دیکھتا ہے، لیکن جیسے وہ خواب میں دیکھتا ہے کچھ کرنے سے بالکل قاصر ہے۔ جو شعر ہے اس کے اندر اتنی گہرائی ہے، اس گہرائی کو سمجھنے کی کوشش ہم کریں گے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ لوگ جاگے ہیں، یعنی لوگ بالکل کیا ہے، ہوشیار ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کیفیت یہ خواب کیسی ہے۔ اس طرح انسان خواب میں بہت کچھ دیکھتا ہے لیکن کچھ کر نہیں پاتا ہے۔ اسی طرح آج کی دنیا میں لوگ اس طرح چلتے پھرتے ہیں لیکن کوئی اچھا کام کرنے سے بالکل قاصر ہے۔ روز شب ہے کوئی ورک گرداں، حالت اپنی کتاب کیسی ہے، یعنی یہاں پہ شاعر ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے تیسرے شعر میں کہ ہماری جو حالت ہے، ہماری جو زندگی ہے، ایک کتاب کی مانند ہے۔ جب ہم کتاب کی ورق گردانی کرتے ہیں، جب ہم کتاب کی ورق گردانی کرتے کرتے ایک دن کتاب ختم ہو جائی ہے، اسی طرح ہماری زندگی کے جو روز شب ہے وہ ان اوراق کی مانند ہے، اور ہمارے روز شب ختم ہو جاتے ہیں، ایک دن ہماری زندگی کی کتاب بھی بند ہو جائے گی۔ تیرے رخسار لب کی رہنائی نو دمیدہ گلاب کیسی ہے۔ یہاں پر شاعر نے اپنے محبوب کے رخسار، جس کو رخسار کہیں گے، اس چہرے کی جو یہ حصہ جو ہوتا ہے اس کو رخسار کہتے ہیں، اور یہ جو ہونٹ ہوتے ہیں ان کو لب کہتے ہیں۔ یہاں پر شاعر نے اپنے محبوب کی ہونٹوں اور رخساروں کو ایک نو دمیدہ جو تازہ کھلا ہوا گلاب ہوتا ہے اس کی طرف تشبیہ دی ہے، یعنی نہایت ہی نازک ہے، نہایت ہی حسین ہے۔ اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض، جو چمک ہے سراب کیسی ہے۔ فرات اس دریا کا نام ہے جہاں پر کربلا کے میدان میں کربلا کے شہیدوں کو وہاں پر پانی کی فراوانی کے باوجود بھی وہ اپنی اس پیاس نہ بجھا سکے، اس لیے یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں بے کتنے فرات ہیں بے فیض۔ بے فیض ہو گیا بے فائدہ۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں پانی موجود ہے، جن میں کچھ کرنے کی لگن موجود ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں لیکن بے فیض ہیں، بے فائدہ ہیں۔ اسی طرح اس دریا فرات پانی کی فراوانی کے باوجود بھی بے فائدہ ثابت ہوا، کیونکہ وہ کربلا کے شہیدوں کی پیاس نہ بجھا سکا۔ اس لیے یہاں پر بھی شاعر فرماتے ہیں آج بھی لوگ ہیں جو دوسروں کی مدد کر سکتے تھے لیکن وہ بے فائدہ ہے، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو چمک ہے، جو آج ہمیں چمک دکھائی دے رہی ہے، سراب کیسی ہے۔ سراب ہو گیا دھوکا۔ سراب کے معنی ہے تپتی ہوئی ریگستان میں جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو دور سے تپتی اس ریت کو دیکھ کر اس کو پانی کا گما ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ بہت کوشش کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے، وہاں پہ ریت ہوتی ہے، بہت ہی بڑا دھوکا ہوتا ہے۔ دھوکے کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے اس کو ہم یہاں پہ سراب کہتے ہیں۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں، یہ چمک دمک دیکھتے ہیں، یہ بڑھاوا دیکھتے ہیں، یہ بڑائی دولت وغیرہ دیکھتے ہیں، یہ سب دھوکا ہے، کیونکہ آج یہاں پر کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی یہ دریا فرات کی طرح بے فیض ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اندر جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج بھی کتنے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کی مدد کر سکتے تھے لیکن آج کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج جو جیتا ہے اپنی قسمت سے جیتا ہے، آج جو مرتا ہے اپنی قسمت سے ہی مرتا ہے۔ مجھے امید ہے یہ اشعار آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔